سورہ النمل تعارف۔ اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک کے چاہنے والوں، سورہ النمل یہ مکیہ ہے۔ اس میں 7 رکوع ہیں اور 93 آیات ہیں، 1317 کلمات ہیں، 4799 حروف ہیں۔ یہ بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی جس زمانے میں سورہ شعراء نازل ہوئی۔ اس پوری سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں، اللہ کو مانو، اللہ جن سے پیار کرتا ہے ان کو بھی مانو، اور اللہ کے نبی کے ساتھ جو جڑ گئے ہیں ان کو بھی مانو، ان سے عقیدت کرو، ان کا بھی ادب کرو۔ میرے عذاب سے وہی بچے گا جو شرک نہ کرے گا، توحید پر چلے، گستاخی نہ کرے، تعظیم پر چلے، نبی کے ساتھ لگنے والوں کو حقیر نہ جانے، نبی کے ساتھ جتنے لوگ لگ گئے ہیں ان سب کا ادب کرے، تعظیم کرے، ان کے سیرت و کردار میں انگلیاں نہ اٹھائے، حرف نہ اٹھائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سارے صحابہ کے بارے میں فرما دیا، کلن وعد اللہ الحسنى۔ جو میرے محبوب کو دیکھ کر کلمہ پڑھ چکے ہیں ان سب کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر دیا ہے۔ اب ان کا کردار کیا تھا، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے کہ تم ان کے کردار پر بحث کرو، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، میں جانوں، میرے صحابہ جانے، میں نے ان کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کر لیا ہے، تم بعد میں آنے والے سارے لوگ ان کا ادب ہی ادب کرو، احترام ہی احترام کرو۔ اگر کسی کے گھر میں سانپ، بچھو یا زہریلے کیڑے بہت رہتے ہوں تو یہ سورت پڑھ کر پانی پر دم کر کے چاروں کونوں پر چھڑکے تو وہاں سے سانپ، بچھو، زہریلے کیڑے یا تو چلے جائیں گے، اور اگر رہیں گے تو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور اگر ہرن کی جھلی پر یہی سورت لکھو، ہرن کی کھال ملے اور ہرن کی کھال پر یہ سورت لکھو، لکھ کر صندوق میں رکھ دو، جس گھر میں وہ صندوق ہوگا اس گھر میں کبھی سانپ آئے گا ہی نہیں، سانپ نہیں آئے گا، بچھو نہیں آئے گا، زہریلے کیڑے وہاں پر نہیں آئیں گے۔ اور کسی کے باغ میں اگر آم کا باغ ہے یا کسی کے اچھے پھلدار درخت ہیں اور ان پہ کیڑے لگ جاتے ہیں، ان کو کھا جاتے ہیں کیڑے، اس کی فصل میں نقصان ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ایسے بڑے بڑے باغ ہیں نا، لوگوں کے کروڑوں کروڑوں روپے کے ٹھیکے ہوتے ہیں ان کے، یا کسی کی فصل ہے اس کو کیڑا لگ جاتا ہے، گندم ہے ماری جاتی ہے، مکئی ہے کھائی جاتی ہے، باجرہ ہے ضائع ہو جاتا ہے، تو جس کا پھل نفع نہ لاتا ہو، جس کا باغ، وہ بھی اپنے باغ میں سورہ النمل کو کھڑے ہو کر پڑھے، خود پڑھے، کھڑے ہو کر اپنے باغ میں، اپنی زمینوں میں کھڑے ہو کر پڑھے، اور اللہ کے حضور عرض کرے، مولا اس سورہ النمل کا واسطہ میرے باغ کی آمدنی کو بڑھا دے، اللہ اس کو اس سال دگنی آمدنی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کی برکتوں سے مالا مال کرے۔ یہ قرآن کی خدمت میں ہے نا، دیکھو نا لوگوں، مسلمانوں قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ ہے جی ٹھیک ہے، یوریا کھاد بھی اچھی ہے، سونا یوریا بھی اچھی ہے، کمپلان بھی اچھا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیپلان یا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیڑے مار دوائیاں، سب چیزیں اچھی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ چیزیں نہ استعمال کرو، وہ کرو، لیکن دگنی اگر پیداوار لینی ہے تو پھر قرآن مجید کی خدمت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ قرآن مجید تیری فصلوں پہ بھی کرم کرتا ہے، تو قرآن کے ساتھ لگ جا، تیرے پھلوں میں برکت لے آئے گا۔ تو قرآن کے ساتھ لگ جا، تیری ایگریکلچر کی اندر بھی ڈیولپمنٹ آ جائے گی۔ تو قرآن کے ساتھ لگ تو صحیح، قرآن تیری زمین میں برکت لائے گا، قرآن تیری فضا میں برکت لائے گا، قرآن تیری ہواؤں میں برکت لائے گا۔ تو قرآن سے جڑ جا ادب کے ساتھ، قرآن والے کا ادب دل میں رکھ، قرآن والے رسول کا ادب کر، قرآن کو لانے والوں ان اولیاء اللہ جنہوں نے تم تک پہنچایا ان سب کا ادب کر، پھر یہ قرآن تیرے لیے رحمتیں ہی رحمتیں اور برکتیں ہی برکتیں لائے گا۔ سورہ النمل رکوع نمبر 1 تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔
طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سورہ النمل رکوع نمبر 1 ترجمہ کنز الایمان. طاسین یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن کتاب کی ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کو. وہ جو نماز برپا رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے کوتک یعنی برے اعمال ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے تو وہ بھٹک رہے ہیں. یہ وہ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے بڑھ کر نقصان میں. اور بے شک تم قرآن سکھائے جاتے ہو حکمت والے علم والے کی طرف سے. جبکہ موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے ان قریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں یا اس میں سے کوئی چمکتی چنگاری لاؤں گا کہ تم تاپو. پھر جب آگ کے پاس آیا ندا کی گئی کہ برکت دیا گیا. وہ جو اس آگ کی جلوگاہ میں ہے یعنی موسیٰ اور اس کے آس پاس میں یعنی فرشتے اور پاکی ہے اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا. اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں ہی ہوں اللہ عزت والا حکمت والا. اور اپنا عصا ڈال دے. پھر موسیٰ نے اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے. پیٹ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا. ہم نے فرمایا اے موسیٰ ڈر نہیں, بے شک میرے حضور رسولوں کو خوف نہیں ہوتا. ہاں جو کوئی زیادتی کرے پھر برائی کے بعد بھلائی سے بدلے تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں. اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال, نکلے گا سفید چمکتا بے عیب 9 نشانیوں میں فرعون اور اس کی قوم کی طرف. بے شک وہ بے حکم لوگ ہیں. پھر جب ہماری نشانیاں آنکھیں کھولتی ان کے پاس آئیں تو بولے یہ تو صریح جادو ہے, اور ان کے منکر ہوئے اور ان کے دلوں میں ان کا یقین تھا ظلم اور تکبر سے. تو دیکھو کیسا انجام ہوا فسادیوں کا. سورہ النمل رکوع نمبر 1 تفسیر. اللہ کے پیارے بندو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والے قرآن کو عقیدت اور محبت کے جذبات میں سج کر سننے والے خواتین و حضرات, قرآن مجید کی اس سورت کے سورہ النمل کے پہلے رکوع میں اللہ کریم نے حروف مقطعات سے کلام کا آغاز کیا ہے جس کا معنی کوئی بھی نہیں جانتا, نہ اس کی کوئی تشریح جانتا ہے, نہ اس کی کوئی تفسیر جان سکتا ہے. اور یہی اس بات کی علامت ہے کہ کوئی مفسر, کوئی ترجمہ کرنے والا اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر, ترجمہ اور تفسیر تو ہوگی مگر قرآن نہیں ہوگا. قرآن
بے مثل و بے مثال ہے، قرآن کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا ادب اور اس کی تعظیم عطا فرمائے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن کتاب کی۔ قرآن روشنی دیتا ہے، قرآن نور دیتا ہے، قرآن برکت دیتا ہے۔ اللہ اللہ، ہدن، قرآن ہدایت دیتا ہے، وہ بشرا، قرآن خوشخبریاں دیتا ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے خوشیاں مل جاتی ہیں۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھتے پڑھتے تیرے غم دور ہو جائیں گے، قرآن کے ساتھ لگ تیرے دکھ دور ہو جائیں گے، قرآن تیری تکلیفیں دور کر دے گا، قرآن تیری بیماریاں دور کر دے گا۔ کیوں غفلت میں ہے؟ قرآن کی طرف پلٹ، قرآن کی بارگاہ میں آ، قرآن تیرے سارے غموں کو اٹھا لے گا، تجھے ہلکا پھلکا کر دے گا۔ پھر قرآن کی بارگاہ میں آ جائے نا جو یقین کے ساتھ قرآن کی خدمت میں آ جائے، تو قرآن اسے نمازی بنا دیتا ہے۔ قرآن اس کے مال میں سے جو دوسروں کا حق ہے وہ نکلواتا ہے، اور اس کے مال میں وہی حق چھوڑتا ہے جو اس کا اپنا ہے۔ ایک سیٹھ کے ساتھ میری بات ہوئی، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، پوری زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، بس ایسے ہی کچھ تھوڑے سے بہت پیسے خرچ کر دیے۔ میں نے کہا آپ حساب کر کے پورا اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں تو بس ایسے ہی اندازے سے دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے اپنی جیب سے ایک 500 کا نوٹ نکالا اور میں نے کہا یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ لے لیجیے اور کھائیے۔ کیا کہتے ہیں آپ مفتی صاحب؟ میں اتنا امیر آدمی ہوں، میں سیٹھ آدمی، میرے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، میں زکوٰۃ نہیں کھاتا۔ میں نے کہا حضور میرے ہاتھ سے تو زکوٰۃ نہیں کھاتے، اور خود اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ کھا رہے ہو غریبوں کی۔ میں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں تو آپ کہتے ہیں نہیں میں زکوٰۃ نہیں لیتا، اور خود تمہارے مال کے اندر جو غریبوں کا پیسہ ہے، جو مسکینوں کا حق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر فرض کیا ہے، 2.5% نکال۔ تیرے گوداموں میں بھرے ہوئے مال کو کتنے سال ہو گئے، تو نے اس کا حساب ہی نہیں کیا اور اس کا پیسہ نہیں دیا۔ اس شخص کی آنکھیں کھل گئیں، اس نے کہا اب تو میں اپنے گھر سے کھانا بھی نہیں کھاؤں گا اس وقت تک جب تک میں زکوٰۃ نہ دے دوں۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے کہا جی مجھے 22 دن لگیں گے، 18 ملازموں کی میں نے ذمہ داری لگا دی ہے، سارے مال کی کاؤنٹنگ کر رہے ہیں۔ 22 دن تک وہ کسی دوسرے شخص سے ادھار لے کر کسی دوسرے شخص کے ہاں سے کھانا کھاتا رہا، اپنے گھر سے کھانا نہیں کھایا، اتنا ڈرا۔ 22 دن میں حساب ہوا، اس نے ساری کی ساری زکوٰۃ نکالی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور مجھے کہا کہ جی آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دیں، میں نے زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالی ہے۔ تو میں نے کہا تم خود پہلے کتنی نکالتے تھے؟ کہنے لگے پہلے تو 10 لاکھ روپے نکال دیتا تھا۔ میں نے کہا اب جب حساب کیا تو کتنی زکوٰۃ بنی؟ اس نے کہا تقریباً 2.5 کروڑ روپے زکوٰۃ بنی۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم ہر سال 2.40 کروڑ روپے غریبوں کا خود کھاتے رہے ہو، تم خود زکوٰۃ کھاتے رہے ہو۔ اس کو ایک بیماری تھی اتنی سخت قسم کی کہ وہ گندم کے دانے، اس کی بیوی کو بیماری تھی، گندم کے دانے ابال کے بس کھاتی تھی 24 گھنٹوں میں، اور کوئی چیز نہیں کھا سکتی تھی۔ میں نے کہا یہ بیویاں ہی وہ ہوتی ہیں نا زیادہ تر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتی ہیں، تو زیادہ تر، ہر نہیں، بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں جو بڑے ذوق و شوق سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہیں، ان خواتین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اکثر دنیا دار خواتین۔ تو وہ بیمار ہو گئی، اس کی بیماری ایسی تھی، تو جس دن اس نے زکوٰۃ دے دی اس دن 2.5 کروڑ روپے جو زکوٰۃ نکال لی، اس دن حال یہ ہوا کہ اس کی بیوی کو ایک الٹی آئی، اندر سے کوئی کالی سی چیز نکل کر چلی گئی، اور صبح سے لے کر شام کے درمیان تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہوتے ہوتے شام کا وقت ایسا ہوا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھایا، خود چل کر گئی اور وضو کر کے آئی اور سجدے میں گر گئی، مولا کریم غریبوں کا حق ادا کیا تو نے بیماری کو بھی دور فرما دی۔ تو مسلمانوں زکوٰۃ نکالنے میں پریشان نہ ہوا، زکوٰۃ نکالنے سے غریب کوئی نہیں ہوتا، لیکن حساب کر کے زکوٰۃ نکالا، ایسے ہی بس 10 لاکھ روپے دے دیا۔ اب وہ 10 لاکھ دے کر سمجھ رہا تھا کہ میں شاید اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کر پاؤں گا،
اور گوداموں میں پڑا ہوا مال، بس قدرتی بات ہے وہ ہمارے 500 کے نوٹ نے اس کی عقل کو تبدیل کرنا تھا، اللہ پاک کی مہربانی تھی، ہم نے ایک اچھے طریقے سے اس کو نصیحت دینا چاہیے، اللہ پاک نے اس کو ہدایت دی۔ لیکن یہ پیغام ہے ان تمام مالداروں، سیٹھوں، فیکٹری اونرز، مل اونرز، دنیا بھر کے امیر ترین وہ لوگ، وہ مسلمان جن کے گوڈاؤنز میں، جن کی مارکیٹوں میں، جن کے بینک بیلنسز میں، جن کے اکاؤنٹس میں اللہ کی دی ہوئی روزی میں غریب اور مسکین لوگوں کا حق پڑا ہوا ہے سالوں سے، اور وہ نہیں نکالتے، ان لوگوں کو حیا آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وہ مال جب قیامت کے دن آئے گا، ہم اس مال کو سانپ بنائیں گے اور وہ سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے، وہ سانپ ان کو ڈستا رہے گا، وہ کہیں گے یا اللہ یہ سانپ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہ ہے جو تم چھپا چھپا کے رکھتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مال میں سے ربانی حق نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ پاک نے بے ایمان لوگوں کے لیے بتایا کہ بے ایمان لوگ وہ ہیں جن کے لیے یہ ساری دنیا سجا دی جاتی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ پھر بتایا، موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی۔ اس کے اندر ایک خاص چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، واقعہ تو آپ قرآن مجید میں یہ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، اللہ پاک نے اس میں ایک خاص بات ارشاد فرمائی، کیا؟ انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے حضور جو میرے رسول ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، میرا نبی میرے حضور بات کرتے ہوئے میری بارگاہ میں بے تکلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ ادب کرتا ہے، یہ نبی کی اپنی عاجزی ہے، لیکن میں نے نبیوں کو اجازت دے رکھی ہے جو چاہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں مجھ سے سوال کریں، مجھ سے بات کریں۔ تو جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو اجازت دے دی تو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اتنی باتیں ہیں، میرے پاس تو وقت نہیں ہے میں آپ کو سناؤں، اتنا پیار آتا ہے، اتنے لاڈلے تھے موسیٰ علیہ السلام، اپنی قوم کو بھی لاڈلا بنا دیا، ایسی باتیں اللہ تعالیٰ سے کر لیتے تھے اور اتنی کھل کے باتیں ہوتی تھیں کہ بڑا پیار آتا ہے موسیٰ علیہ السلام پر، دل چاہتا ہے کہ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود نازل فرما اور حضور کے وسیلے سے لاکھوں درود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل فرما۔ کتنے پیارے رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام، بڑی پیاری۔ ایک بار اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو کچھ کھاتا پیتا ہوتا تو تجھے کیا چیز پسند ہوتی؟ اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ پینے سے پاک ہے، اسے تو نہ کھانے کی حاجت نہ پینے کی حاجت، وہ پاک ہے، مگر وہ عرض کر بیٹھے، کلیم ہے نا، اور اللہ نے ان کو اذن دے رکھا ہے جو چاہو بات کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کر لی، ہے بڑی پیار کی بات۔ اللہ پاک نے اس کا جواب یوں نہیں دیا کہ موسیٰ میں تو کھانے پینے سے پاک ہوں، پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، مگر پوچھ لیا کہ یا اللہ اگر تو کچھ کھاتا پیتا تو پھر تجھے کیا چیز پسند ہوتی؟ رب نے فرمایا دودھ اور چاول۔ تو یہ میں اس سوال اور جواب کو پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ تو نے کتنا لاڈ کتنا پیار اپنے نبیوں کو دیا ہوا ہے۔ یہ اس موسیٰ علیہ السلام کے لاڈ کا عالم ہے جو معراج کی رات میرے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، مقتدی کے لاڈ کا یہ عالم ہے، تو امام کے لاڈ پیار کا عالم کیا ہوگا؟ اور ان کے لاڈ پیار کی بات سنا ہی دوں، تھوڑی سی ایک بات ان کے لاڈ کی بھی سنا دوں، ایک بات اپنے محبوب کے اپنے ڈھولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈ پیار کی سنا دوں۔ روایات میں آتا ہے کہ معراج کی رات اللہ کریم نے جب تنہائیوں میں حضور کو بلا لیا، جب حضور اس مقام قرب پہ پہنچے تو رب کریم نے اپنی رحمت کی آغوش آگے پھیلائی اور حضور کو اپنی باہوں میں اٹھا لی، اپنی آغوش رحمت میں لے لیا، کما یلی کو بشانی، اور فرمایا محبوب انت و انا، اس وقت ایک تو ہے اور ایک میں ہوں اور کوئی نہیں نا، اتنی تنہائی میں نے کسی کو نہیں دی ہے جتنی تنہائی تجھے عطا کی، انت و انا وما سوا غیری،
محبوب میرے علاوہ جو کچھ بھی ہے، محبوب میں نے وہ سب کچھ آج تجھے عطا کر دیا، جو کچھ وما خلقتک، جو کچھ میں وما خلقت، جو کچھ میں نے بنایا ہے، جو میری آج میں نے سب کچھ عرش سے لے کے فرش تک ہر چیز تحفے کے طور پر تجھے دے دی ہے، تیری ہو گئی، ہر چیز تیری ہو گئی۔ اس کے جواب میں حضور بھی لاڈ میں آ گئے۔ حضور نے جواب میں کہا انا و انتا، مولا ایک میں ہوں اور ایک تو ہے، ہمارے سوا اور کوئی نہیں ہے نا۔ یا اے اللہ کلہم ترکت لاجلک، مولا جو کچھ بھی ہے ہر ایک کو میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے، بس مجھے صرف تو چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے صرف تو چاہیے، مجھے صرف تو چاہیے، میں صرف تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ جب یہ بات کی تو پھر اس وقت رب کریم نے فرمایا فَوَعِزَّتِي، مجھے میری عزت کی قسم، یا محمد افتدیت ملکی ملاد العرش الی تحت الثری، جو کچھ عرش سے لے کر فرش تک میں نے بنایا ہے میں نے سب کچھ تیرے اوپر قربان کر دیا۔ کلہم یطلبون ردائی، ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے، وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ یا محمد، اور میں تیری رضا چاہتا ہوں اے محمد۔